اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات فمن كان منكم مريضا فعلى سفر
فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر بھی روزوں کا رکھنا اسی طرح فرض کیا گیا ہے جس طرح ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، تاکہ تم روحانی اور اخلاقی کمزوریوں سے بچو. اگلی آیت کا ترجمہ ہے کہ سو تم روزے رکھو چند گنتی کے دن، اور تم میں سے جو شخص مریض ہو یا سفر میں ہو تو اسے اور دنوں میں تعداد پوری کرنی ہوگی، اور ان لوگوں پر جو یعنی روزے کی طاقت نہ رکھتے ہوں بطور فدیہ ایک مسکین کا کھانا دینا شرط استطاعت واجب ہے. اور جو شخص پوری فرمانبرداری سے کوئی نیک کام کرے گا تو یہ اس کے لیے بہتر ہوگا. اور اگر تم علم رکھتے ہو تو سمجھ سکتے ہو کہ تمہارے روزے رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے. رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے بارے میں قرآن کریم نازل کیا گیا ہے. وہ قرآن جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے، اور جو کھلے دلائل اپنے اندر رکھتا ہے، ایسے دلائل جو ہدایت پیدا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی قرآن میں الہی نشان بھی ہیں. اس لیے تم میں سے جو شخص اس مہینے کو اس حال میں دیکھے کہ نہ مریض ہو نہ مسافر ہو، اسے چاہیے کہ اس کے روزے رکھے. اور جو شخص مریض ہو یا مسافر میں ہو تو اس پر اور دنوں میں تعداد پوری کرنی واجب ہوگی. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور تمہارے لیے تنگی نہیں چاہتا. اور یہ حکم اس لیے دیا ہے کہ تم تنگی میں نہ پڑو اور تاکہ تم تعداد کو پورا کر لو، اور اس بات پر اللہ کی بڑائی کرو اس نے تم کو ہدایت دی ہے، اور تاکہ تم اس کے شکر گزار بنو. اللہ تعالیٰ کے فضل سے کل سے یہاں رمضان شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے ہماری روحانی ترقی کے لیے رکھے. قرآن کریم کی جو پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں یہی فرمایا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اور تقوی کیا ہے؟ تقوی کیا ہے؟ اس کی وضاحت کرتے ہوئے ایک جگہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں
کہ تقوی یہ ہے کہ انسان خدا کی تمام ایمانتوں اور ایمانی عہد اور ایسا ہی مخلوق کی تمام ایمانتوں اور عہد کی حد الوسع رعایت رکھے، یعنی ان کے دقیق در دقیق پہلوؤں پر تاب مقدور کار بند ہو جائے، یعنی ایمانتوں اور عہدوں کے باریک در باریک پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ان کی ادائیگی کرنے والا ہو اور اس کو پابند ہو جائے۔ بس یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ حقوق اللہ کیا ہے اور حقوق العباد کیا ہے، اس کی فہرست بنانے لگیں تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہی ہے جو ہم ادا نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے جتنے ہم پر احسان ہیں اس کا حق بنتا ہے کہ اس کی شکر گزاری کی جائے۔ یہ شکر گزاری کا حق ہم ادا نہیں کرتے اور نہ کر سکتے ہیں، اور اس کے بغیر ہی اکثر لوگ تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے چلے جاتے ہیں جیسے کہ یہ ہمارا حق ہے، حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو ہماری حالتوں اور کچھ ناشکر گزاری کے باوجود ہمیں نوازتا چلا جاتا ہے۔ ہمارے عہد ہیں جو ہم نے خدا تعالیٰ سے کیے ہیں، ان کو ہم پورا نہیں کرتے۔ مخلوق کے حقوق ہیں، والدین کے حقوق ہیں، ہمسائے کے حقوق ہیں، مسافروں کے حقوق ہیں، معاشرے کے عمومی حقوق ہیں جنہیں ہم ادا نہیں کرتے، جنہیں ہمیں ادا کرنے کا حکم ہے اور ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ بس نہ ہم اللہ تعالیٰ کے حق ادا کر رہے ہیں اگر جائزہ لیں باریکی سے، اور نہ بندوں کے۔ میں نے ایک عمومی فہرست بنوائی تھی جس میں بعض موٹے موٹے حقوق ہی رکھے تھے، تو وہ بھی تقریباً جو بندوں کے حقوق ہیں، مخلوق کے حقوق ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہ بھی 2829 بن گئے تھے۔ تو بہرحال حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اصل ایمان تو یہ ہے اور تقویٰ کا تقاضا تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد بھی پورے کرو اور باریکی میں جا کر پورے کرو، اور اسی طرح اس کی ایمانتوں کے حق بھی ادا کرو اور باریکی میں جا کر ادا کرو۔ اسی طرح مخلوق کے عہد بھی باریکی سے ادا کرو اور اس کی ایمانتوں کی بھی ایک فکر کے ساتھ ادائیگی کرو۔ تب کہا جا سکتا ہے کہ تقویٰ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ اس لیے آیا ہے، روزے رکھنے کی طرف اس لیے تمہاری توجہ دلائی گئی ہے کہ سال کے 11 مہینے میں جو کوتاہیاں کمیاں ان حقوق کے ادا کرنے میں ہو گئی ہیں، انہیں اس مہینے میں خالصتاً اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی خاطر جائز چیزوں کو بھی چھوڑتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں پہلے سے بڑھ کر توجہ دیتے ہوئے، بندوں کے حقوق کی ادائیگی کی طرف خاص طور پر توجہ دیتے ہوئے پورا کرو ان کمیوں کو۔ اور جب یہ کرو گے تو اس کا نام تقویٰ ہے، اور یہی رمضان کا اور روزوں کا مقصد ہے۔ اور جب انسان اس نیت اور اس مقصد کے حصول کے لیے روزے رکھے گا اور رمضان میں سے گزرے گا اور نیک نیت ہو کر گزرے گا، تو پھر یہ تبدیلی عارضی نہیں ہوگی بلکہ ایک مستقل تبدیلی ہوگی۔ پھر حقوق اللہ کی ادائیگیوں کی طرف بھی مستقل توجہ رہے گی، عبادتوں کے حق ادا کرنے کی طرف بھی مستقل توجہ رہے گی۔ دنیا کی مصروفیات اور لغویات
غلبہ نہیں کریں گی، اور انسانوں کے حقوق ادا کرنے کی طرف بھی عمومی توجہ رہے گی۔ اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہم لوگوں کے حق مارنے والے نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اس نیت سے اور اس ارادے سے روزوں کے مہینے میں داخل نہیں ہو رہے تو ہمارا رمضان میں داخل ہونا بے فائدہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں اس کا فضل چاہتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے چہرے اور آگ کے درمیان 70 خریف کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی جو فاصلہ ایک موسم کے درمیان ہے، خدا یہ سرما کا موسم ہے اور اگلا سرما کا موسم ہے، جس کا اتنا فاصلہ ہے وہ 70 خریف کا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی یہ ایک خریف اور دوسرے خریف میں 1 سال کا فاصلہ ہے، تو اتنا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے جو 70 سالوں کے برابر ہے۔ تو یہ ہیں روزے کی برکات، یعنی اور یہ ہے وہ تقویٰ جو روزہ پیدا کرتا ہے۔ روزہ صرف 30 دن کے لیے تقویٰ پیدا نہیں کرتا، بلکہ حقیقی روزہ 70 سال تک اپنا اثر رکھتا ہے۔ اور اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو روزے کی فرضیت ہونے کے بعد ایک انسان پہ، ایک بالغ مسلمان پہ جب روزہ فرض ہوتا ہے، اس کے بعد جو روزے سے حقیقی فیض اٹھانے والا ہے اور اس کی روح کو سمجھ کر روزہ رکھنے والا ہے، وہ تمام عمر کے لیے ہی ان برکات سے فیض پاتا رہے گا جو روزے میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، اور تقویٰ کی راہوں کو تلاش کرتا رہے گا جو روزے کا مقصد ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچ جائے گا اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے والا بنتا چلا جائے گا۔ اگر ہم تصور کریں کہ ایسے روزے دار ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائیں تو کس قدر خوبصورت معاشرہ ہوگا، جہاں اللہ تعالیٰ کے حق بھی ادا کیے جا رہے ہوں گے اور بندوں کے حق بھی ادا کیے جا رہے ہوں گے، اور یہی وہ حسین معاشرہ ہے جو ہر مومن قائم کرنے کی خواہش رکھتا ہے، بلکہ ہر انسان اس معاشرے کو قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے جہاں تک اس کے اپنے حقوق کا سوال ہے۔ لیکن جیسے کہ میں نے کہا، حقوق کا سوال ہے، عموماً اپنے لیے یہ تو پسند کرتا ہے، چاہے دوسرے کے لیے اس کو خیال نہ آئے، لیکن اسلام کہتا ہے کہ دوسروں کے لیے بھی تم نے یہ معاشرہ قائم کرنا ہے۔ صرف اپنی سہولیات نہیں دیکھنی، اپنے مفادات نہیں دیکھنے، اپنے حقوق نہیں دیکھنے، بلکہ دوسروں کے حقوق کی بھی حفاظت کرنی ہے، ان کا بھی خیال کرنا ہے۔ آج کل جو وبا پھیلی ہوئی ہے وائرس کی، اس نے حکومتی قانون کے تحت اکثر لوگوں کو گھروں میں بند کر دیا، اور یہاں ایک اچھی بات جماعت میں اس لحاظ سے پیدا ہو رہی ہے، لوگوں میں بھی بعض جگہوں پہ ان کا خیال آ رہا ہے، لیکن جماعت میں خاص طور پر توجہ ہے دنیا کے ہر ملک میں کہ خود عمل احمدیہ کے تحت، والنٹیئرز کے تحت جہاں جہاں مدد کی ضرورت ہے، لوگوں کو جنس پہنچانے کے لیے، دوسری سہولیات پہنچانے کے لیے، دوائیاں پہنچانے کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو حق ادا کیے جا رہے ہیں، یہ ایک ایسا نمونہ پیش کر رہے ہیں
جس سے اپنے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، غیر بھی فائدہ اٹھا کر متاثر ہو رہے ہیں۔ بس یہ سوچ جو آج کل پیدا ہوئی ہے، انسانی خدمت کے لیے بھی یہ سوچ ہمیشہ ہمارے اندر قائم رہنے والی ہونی چاہیے، نہ کہ صرف ہنگامی حالات کے لیے۔ بہرحال اس کے علاوہ روحانی فائدے کیا ہیں؟ لوگ لکھتے ہیں کہ اس وجہ سے ہمارے گھر کا ایک نیا ماحول بن گیا ہے کہ ہم گھروں میں بیٹھ گئے ہیں، نمازیں باجماعت ادا ہوتی ہیں، نمازوں کے بعد مختصر درس و تدریس بھی ہوتا ہے، خطبہ اکٹھے بیٹھ کر سنتے ہیں، اور بعض دوسرے پروگرام MTA پر دیکھتے ہیں۔ اگر یہ لاک ڈاؤن مزید لمبا ہوتا ہے تو پھر اس رمضان میں، اگر یہ پورے رمضان تک حاوی رہتا ہے، تو اس طرح باجماعت نمازیں اور درس و تدریس کو مزید توجہ سے ادا کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ بچوں کو چھوٹے چھوٹے مسائل بھی سکھائیں اور بتائیں، جیسا کہ پہلے بھی میں نے ایک خطبے میں کہا تھا کہ اس طرح اپنا علم بھی بڑھائیں اور بچوں کا علم بھی بڑھائیں، اور دعاؤں کی طرف توجہ دے کر خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے رحم مانگیں، اپنے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی۔ بس یہ دن جو اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے، اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اس وبا نے عموماً گھروں میں جو ماحول پیدا کر دیا ہے، جیسا کہ میں نے کہا، اس میں مزید بہتری کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، نہ کہ ان گھروں کی طرح ہو جائیں جن کے بارے میں عموماً دنیا دار گھروں کے بارے میں عموماً آتا ہے کہ گھروں میں لڑائیاں اور فساد بڑھ گئے ہیں اور بے چینیاں بڑھ گئی ہیں۔ ایک نیک ماحول میں تو اس نیکی کی وجہ سے جو ہمیں جس کی طرف کرنے کی طرف ہمیں توجہ دلائی گئی ہے، ہمارے ماحول بہتر ہونے چاہیے۔ بعض دفعہ مرد اس ماحول کا مکمل حصہ نہیں بنتے، جو ایک دینی ماحول گھروں میں پیدا ہو رہا ہے، اور بعض دفعہ عورتیں اپنی ترجیحات مختلف رکھتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو یہ ادراک ہی نہیں ہے کہ ایسے حالات میں کس قدر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکنے اور اس کی رضا حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور یہی وہ وقت ہے جب بچوں کو بھی زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کے قریب لایا جا سکتا ہے۔ بس ہمارے گھر کو ان دنوں میں، ہر گھر کو، ہر احمدی گھر کو ان دنوں میں اس طرف بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ خدا تعالیٰ کا پیار جذب کر سکیں اور انجام بخیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ کی حقیقت کو سمجھنے کی اور اس پر کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تقویٰ کی وضاحت مختلف انداز میں مختلف مواقع پر کی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس زمانے کا حسن حسین ہے، وہ مضبوط جائے پناہ اور قلعہ ہیں جنہوں نے ہمیں اللہ تعالیٰ سے رہنمائی پا کر اسلام کی حقیقی تعلیم ہم پر واضح کر کے بڑے درد سے ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے بتائے ہوئے رسول کے راستے دکھا کر اس جائے پناہ میں داخل ہونے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ بس ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم جو اس بات کا عہد کر کے آپ کی جماعت میں شامل ہوئے ہیں کہ آپ کی باتوں کو سن کر
اس پر عمل کریں گے، اس عہد کو پورا کریں جو ہم نے آپ سے کیا ہے. آپ کے درد سے پر الفاظ پر غور کر کے ان پر عمل کریں، اور جہاں ہم عہدوں کو پورا کرنے والے بنیں وہاں اپنی دنیا و آخرت سنوارنے والے بن جائیں. اس وقت میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات پیش کروں گا جن کا مختلف مجالس میں آپ نے افراد جماعت کے سامنے ہماری روحانی ترقی اور تقویٰ میں ترقی کے لیے بیان فرمایا. ایک مجلس میں اس بات کو وضاحت سے بیان فرماتے ہوئے کہ تقویٰ کیا ہے اور کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ضروری امر یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھ لے کہ تقویٰ کیا چیز ہے اور کیوں کر حاصل ہو سکتا ہے. تقویٰ تو یہ ہے کہ باریک در باریک پلیدگی سے بچے، اور اس کے حصول کا یہ طریق ہے کہ انسان ایسی کامل تدبیر کرے کہ گناہ کے کنارے تک نہ پہنچے، اور پھر میری تدبیر ہی کو کافی نہ سمجھے بلکہ ایسی دعا کرے جو اس کا حق ہے کہ گداز ہو جاوے، بیٹھ کر، سجدے میں، رکوع میں، قیام میں اور تہجد میں، غرض ہر حالت اور ہر وقت اسی فکر و دعا میں لگا رہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ اور معصیت کی خباثت سے نجات بخشے. فرمایا کہ اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے کہ انسان گناہ اور معصیت سے محفوظ اور معصوم ہو جائے اور خدا تعالیٰ کی نظر میں راست باز اور صادق ٹھہر جاوے. لیکن یہ نعمت نہ تو نری تدبیر سے حاصل ہوتی ہے اور نہ نری دعا سے. نہ کوشش کافی ہے، نہ صرف دعا کافی ہے، بلکہ یہ دعا اور تدبیر دونوں کے کامل اتحاد سے حاصل ہو سکتی ہے. جب تک دونوں چیزوں کی انتہا نہیں کرو گے یہ چیز نہیں مل سکتی. فرمایا کہ جو شخص نری دعا ہی کرتا ہے اور تدبیر نہیں کرتا وہ شخص گناہ کرتا ہے اور خدا تعالیٰ کو آزماتا ہے. ایسا ہی جو نری تدبیر کرتا ہے اور دعا نہیں کرتا وہ بھی شوخی کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے استغناء ظاہر کر کے اپنی تجویز اور تدبیر اور زور بازو سے نیکی حاصل کرنا چاہتا ہے. زور بازو سے نیکیاں نہیں حاصل ہو سکتی. پھر فرمایا لیکن مومن اور سچے مسلمان کا یہ شیوا نہیں، وہ تدبیر اور دعا دونوں سے کام لیتا ہے. پوری تدبیر کرتا ہے، جو ظاہری اسباب ہیں ان کو پورا کرتا ہے، پھر معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑ کر دعا کرتا ہے. اور یہی تعلیم قرآن شریف کی پہلی ہی صورت میں دی گئی ہے. چنانچہ فرمایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. جو شخص اپنے قوا سے کام نہیں لیتا وہ نہ صرف اپنے قوا کو ظاہر کرتا اور ان کی بے حرمتی کرتا ہے بلکہ وہ گناہ کرتا ہے. پھر اس کی مزید تفسیر اس طرح بیان فرمائی کہ جو کچھ قوا خدا تعالیٰ نے انسان کو عطا کیے ہیں ان سے پورا کام لے کر پھر وہ انجام کو خدا کے سپرد کرتا ہے اور خدا تعالیٰ سے عرض کرتا ہے کہ جہاں تک تو نے مجھے توفیق عطا کی تھی اس حد تک تو میں نے اس سے کام لے لیا. یہ ایاک نعبد کے معنی ہے. پھر ایاک نستعین کہہ کر
خدا سے امداد چاہتا ہے کہ باقی مرحلوں کے لیے میں تجھ سے امداد طلب کرتا ہوں۔ لیکن ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہمارے دلوں کے حال اور ہمارے ہر عمل سے واقف ہے۔ اس لیے اپنی کوشش کو انتہا تک پہنچا کر جس قدر اور جس حد تک توفیق ہے اس حد تک کوشش کر کے پھر اس کی مدد کا بھی طلبگار ہوا جا سکتا ہے۔ بس اس معاملے میں بھی اپنے نفس کو اچھی طرح ٹٹولنے کی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آیا تقویٰ سے ہم کام لے رہے ہیں کہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا اس میں شک نہیں ہے کہ انسان بعض اوقات تدبیر سے فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن تدبیر پر کلی بھروسہ کرنا سخت نادانی اور جہالت ہے۔ جب تک تدبیر کے ساتھ دعا نہ ہو کچھ نہیں، اور دعا کے ساتھ تدبیر نہ ہو تو کچھ فائدہ نہیں۔ جس کھڑکی کی راہ سے معصیت آتی ہے پہلے ضروری ہے کہ اس کھڑکی کو بند کیا جاوے، پھر جس سوراخ سے یا جس جگہ سے گناہ اندر آتا ہے، جو وجہ بنتی ہے چیز گناہ کی، نافرمانی کی، دین سے دور ہٹنے کی، پہلے ضروری ہے کہ اس وجہ کو دور کیا جائے۔ فرمایا کہ اس کھڑکی کو بند کیا جاوے، پھر نفس کی کشاکش کے لیے دعا کرتا رہے۔ اسی کے واسطے کہا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ فرمایا کہ اس میں کس قدر ہدایت تدبیر کو عمل میں لانے کے واسطے کی گئی ہے۔ تدبیر میں خدا کو نہ چھوڑے۔ دوسری طرف فرمایا ہے ادعونی استجب لکم۔ بس اگر انسان پورے تقویٰ کا طالب ہے تو تدبیر کرے اور دعا کرے، دونوں کا جو بجا لانے کا حق ہے بجا لائے، تو ایسی حالت میں خدا اس پر رحم کرے گا۔ لیکن اگر ایک کر کے اور دوسری کو چھوڑے گا تو محروم رہے گا۔ پھر اس کو مزید کھولتے ہوئے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پس انسان ایسے طریق سے تقویٰ پر قائم ہوتا ہے، یعنی تدبیر اور دعا سے، تو پھر فرمایا اور تقویٰ اللہ ہر ایک عمل کی جڑ ہے۔ فرمایا کہ انسان ایسے طریق سے تقویٰ پر قائم ہوتا ہے، جو یہ وہ طریق کون سا طریق جو پہلے بیان ہوا ہے، یعنی تدبیر بھی اور دعا بھی، ایسے طریق سے تقویٰ پر قائم ہوتا ہے۔ اور تقویٰ اللہ ہر ایک عمل کی جڑ ہے، جو اس سے خالی ہے وہ فاسق ہے۔ تقویٰ سے زینت اعمال پیدا ہوتی ہے۔ تقویٰ ہی ہے جو اعمال کی خوبصورتی پیدا کرتا ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب ملتا ہے، اور اسی کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کا ولی بن جاتا ہے۔ چنانچہ فرمایا انا اولیاءہ الا المتقون، ان اولیاءہ الا المتقون۔ اسی کی اس بات کی وضاحت کہ ان اولیاءہ الا المتقون کی وضاحت مزید اس طرح فرمائی کہ ولایت کا حصہ تقویٰ ہی پر ہے۔ خدا تعالیٰ سے ترساں اور لرزاں ہو کر اگر اسے حاصل کرو گے تو کمال تک پہنچ جاؤ گے۔ اللہ کا اولیاء بننا ہے تو وہ تقویٰ سے ملتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رہے گا، اس سے ڈرتے رہو گے، تو پھر اس کمال تک انسان پہنچ سکتا ہے۔ پھر حضرت اقدس مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کامل طور پر جب تقویٰ کا کوئی مرحلہ باقی نہ رہے تو پھر یہ اولیاء اللہ میں داخل ہو جاتا ہے، اور تقویٰ حقیقت میں اپنے کامل درجہ پر ایک موت ہے،
کیونکہ جب نفس کی سارے پہلوؤں سے مخالفت کرے گا تو نفس مر جاوے گا. اس لیے کہا گیا ہے کہ موتو قبل ان تموتو. فرمایا کہ نفس ظاہری لذات کا دلدادہ ہوتا ہے، پنہانی لذات سے یہ بالکل بے خبر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی جو لذات ہیں، جو روحانی لذات ہیں، وہ تو چھپی ہوئی لذات ہیں، ان کو تو جانتا ہی نہیں. ظاہری دنیا کی چکا چوند ہے، انہی کو انسان جانتا ہے، اور نفس انہی کو چاہتا ہے. فرمایا کہ نفس کو خبردار کرنے کے لیے، فرمایا کہ اسے خبردار کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اول ظاہری لذات پر ایک موت وارد ہو. اور پھر نفس کو پنہانی لذات کا علم ہو. ظاہری لذات جو ہیں ان پر موت وارد ہو، پھر نفس کو پنہانی لذات کا علم ہوگا. فرمایا کہ اس وقت الہی لذات جو کہ جنتی زندگی کا نمونہ ہیں شروع ہوں گی. جب چھپی ہوئی لذات کا علم ہونا شروع ہوگا تو جنتی لذات کا جنتی زندگی کا نمونہ شروع ہوگا. پھر آپ نے فرمایا جماعت کو نصیحت کرتے ہوئے اسی حوالے سے کہ پس ہماری جماعت کو چاہیے کہ نفس پر موت وارد کرنے، یہ کوئی بڑے اولیاء اللہ اور بہت پائے کے پہنچے ہوئے لوگوں کو نصیحت نہیں ہے، بلکہ جماعت کے عمومی افراد کو نصیحت ہے آپ کی. یہ نہ سمجھے کہ یہ اس مقام پہ پہنچنا کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے خاص مقام چاہیے اور ہر نفس نہیں پہنچتا. آپ نے عمومی نصیحت فرمائی ہے جماعت کو. فرمایا پس ہماری جماعت کو چاہیے کہ نفس پر موت وارد کرنے اور حصول تقویٰ کے لیے وہ اول مشق کریں. جیسے بچے خوش خطی سیکھتے ہیں تو اول ٹیڑھے حروف لکھتے ہیں، لیکن آخر کار مشق کرتے کرتے خود ہی صاف اور سیدھے حروف لکھنے لگ جاتے ہیں. اسی طرح ان کو بھی مشق کرنی چاہیے. جب اللہ تعالیٰ ان کی محنت کو دیکھے گا تو خود ان پر رحم کرے گا. اور یہ جو پہلے بیان ہوا تھا والذین جاہدوا فینا، اس کی مزید وضاحت فرماتے ہیں کہ والذین جاہدوا فینا میں مجاہدے سے مراد یہی مشق ہے. محنت کرے انسان اور اللہ تعالیٰ دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے اور اس کو پھل لگاتا ہے. فرمایا کہ اس میں مجاہدے سے مراد یہی مشق ہے، جس طرح ایک بچہ مشق کرتا ہے کہ ایک طرف دعا کرتا ہے، دوسری طرف کامل تدبیر کرے. آخر اللہ تعالیٰ کا فضل آ جاتا ہے اور نفس کا جوش و خروش دب جاتا ہے اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اور ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے آگ پر پانی ڈال دیا جاوے. بہت سے انسان ہیں جو نفس امارہ ہی میں مبتلا ہیں. پھر آپ فرماتے ہیں جماعت کی اندرونی اصلاح کے لیے کہ میں دیکھتا ہوں کہ جماعت میں باہم نزاعیں بھی ہو جاتی ہیں، آپس میں جھگڑے ہیں، رنجشیں ہیں، دوریاں ہیں، وہ ہو جاتی ہیں، اور معمولی نزاع سے پھر ایک دوسرے کی عزت پر حملہ کرنے لگتا ہے اور اپنے بھائی سے لڑتا ہے. یہ بہت ہی نامناسب حرکت ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ایک اگر غلطی کا اعتراف کر لے تو کیا حرج ہے. فرمایا کہ بعض آدمی ذرا ذرا سی بات پر دوسرے کی ذلت کا اقرار کیے بغیر پیچھا نہیں چھوڑتے. ان باتوں سے پرہیز کرنا لازم. خدا تعالیٰ کا نام ستار ہے، پھر یہ کیوں اپنے بھائی پر رحم نہیں کرتا اور عفو اور پردہ پوشی سے کام نہیں لیتا. چاہیے کہ اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے اور اس کی عزت و آبرو پر حملہ نہ کرے. پھر فرمایا
کہ ابھی تک بہت سے آدمی جماعت میں ایسے ہیں کہ تھوڑی سی بات بھی خلاف نفس سن لیتے ہیں تو ان کو جوش آ جاتا ہے، حالانکہ ایسے تمام جوشوں کو فروغ کرنا بہت ضروری ہے، ان کو ختم کرنا بہت ضروری ہے تاکہ حلم اور بردباری طبیعت میں پیدا ہو۔ فرمایا دیکھا جاتا ہے کہ جب ایک ادنا سی بات پر بحث شروع ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو مغلوب کرنے کی فکر میں ہوتا ہے کہ کس طرح میں دوسرے کو نیچا دکھاؤں، کسی طرح میں فاتح ہو جاؤں۔ ایسے موقعوں پر جوش نفس سے بچنا چاہیے اور رفع فساد کے لیے ادنا ادنا باتوں میں دیدہ دانستہ خود ذلت اختیار کر لینی چاہیے۔ اس امر کی کوشش ہرگز نہ کرنی چاہیے کہ مقابلے میں اپنے دوسرے بھائی کو ذلیل کیا جاوے۔ فرمایا کہ یہ بڑی رعونت کی جڑ اور بیماری ہے کہ دوسرے کی خطا پکڑ کر اشتہار دے دیا جاوے۔ فرمایا کہ اپنے بھائی پر فتح پانے کا خیال رعونت کی ایک جڑ ہے۔ رعونت کی جڑ پہلے بیان فرمائی تھی کہ دوسرے کی خطا پکڑ کر اشتہار دے دیا جائے۔ مزید وضاحت فرمائی کہ اپنے بھائی پر فتح پانے کا خیال بھی رعونت کی ایک جڑ ہے اور بڑی بھاری مرض ہے کہ وہ اپنے ایک بھائی کے عیب کے مشتہر کرنے کی ترغیب دلاتی ہے۔ فرمایا ایسے امور سے نفس خراب ہو جاتا ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ غرض یہ سب امور تقویٰ میں داخل ہیں اور اندرونی بیرونی امور میں تقویٰ سے کام لینے والا فرشتوں میں داخل کیا جاتا ہے، کیونکہ اس میں کوئی سرکشی باقی نہیں رہ جاتی۔ تقویٰ حاصل کرو، کیونکہ تقویٰ کے بعد ہی خدا تعالیٰ کی برکتیں آتی ہیں۔ متقی دنیا کی بلاؤں سے بچایا جاتا ہے، خدا ان کا پردہ پوش ہو جاتا ہے۔ جب تک یہ طریق اختیار نہ کیا جاوے کچھ فائدہ نہیں۔ ایسے لوگ میری بیعت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ فرمایا کہ یاد رکھو بیعت کا زبانی اقرار کچھ شے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تزکیہ نفس چاہتا ہے۔ فائدہ فرمایا تو فائدہ تو کوئی نہیں ہوگا، فائدہ ہو بھی کس طرح، جب کہ ایک ظلم تو اندر ہی رہا۔ اگر وہی جوش، رعونت، تکبر، عجب، ریاکاری، سریع الغضب ہونا باقی ہے جو دوسروں میں بھی ہے، تو پھر فرق ہی کیا ہے؟ اس کی مزید وضاحت اس طرح بیان ہوئی ہے، اس لیے اپنے نفسوں میں تبدیلی پیدا کرو اور اخلاق کا اعلیٰ نمونہ حاصل کرو۔ فرمایا کہ سعید اگر ایک ہی ہو اور وہ سارے گاؤں میں ہی ہو تو لوگ کرامت کی طرح اس سے متاثر ہوں گے۔ نیک ہو، آدمی ہو، سعید فطرت ہو، لوگوں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنے والا ہو، عاجز ہو، تو فرمایا کہ لوگ کرامت کی طرح اس سے متاثر ہوں گے۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہے تبلیغ کرنے کا۔ نیک انسان جو اللہ تعالیٰ سے ڈر کر نیکی اختیار کرتا ہے، اس میں ایک ربانی رعب ہوتا ہے اور دلوں میں پڑ جاتا ہے کہ یہ باخدا ہے۔ فرمایا کہ اور خواہ کیسی ہی دشمنی ہو، رفتہ رفتہ سب خود بخود اس کے تابع ہو جائیں گے اور بجائے حقارت کے اس کی عظمت کرنے لگ جائیں گے۔ فرمایا کہ یہ بالکل سچی بات ہے کہ جو خدا تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، خدا تعالیٰ اپنی عظمت سے اس کو حصہ دیتا ہے، اور یہ طریق نیک بختی کا ہے۔ بس یاد رکھو کہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھائیوں کو دکھ دینا ٹھیک نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمیع اخلاق کے متمم ہیں۔
اور اس وقت خدا تعالیٰ نے آخری نمونہ آپ کے اخلاق کا قائم کیا ہے۔ فرمایا کہ اس وقت بھی اگر وہی درندگی رہی تو پھر سخت افسوس ہے، افسوس اور کم نصیبی ہے۔ بس دوسروں پر عیب نہ لگاؤ، کیونکہ بعض اوقات انسان دوسرے پر عیب لگا کر خود اس میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ عیب اس میں نہیں ہے اور پھر تم نے الزام لگایا تو خود اس گرفتار ہو جاؤ گے، لیکن اگر وہ عیب سچ مچ اس میں ہے جس پہ تم الزام لگا رہے ہو، جس کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ اس میں یہ عیب ہے، تو فرمایا اگر سچ مچ اس میں ہے تو اس کا معاملہ پھر خدا تعالیٰ سے ہے، پھر بھی تمہیں کوئی ضرورت نہیں عیب لگانے کی۔ اگر برائی ہے تو اس کا معاملہ خدا کے ساتھ ہے، اور اگر نہیں ہے اور تم کہہ رہے ہو تو وہ پھر تمہارے اوپر وہ الٹ پڑ سکتا ہے۔ پھر فرمایا بہت سے آدمیوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے بھائیوں پر ناپاک الزام لگا دیتے ہیں۔ ان باتوں سے پرہیز کرو، بنی نوع انسان کو فائدہ پہنچاؤ اور اپنے بھائیوں سے ہمدردی کرو، ہمسایوں سے نیک سلوک کرو، اپنی بیویوں سے عمدہ معاشرت کرو، اور سب سے پہلے شرک سے بچو کہ یہ تقویٰ کی ابتدائی اینٹ ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں تقویٰ کے معنی ہیں بدی کی باریک راہوں سے پرہیز کرنا، مگر یاد رکھو نیکی اتنی نہیں کہ ایک شخص کہے کہ میں نیک ہوں اس لیے کہ میں نے کسی کا مال نہیں لیا، نقب زنی نہیں کی، چوری نہیں کرتا، بد نظری اور زنا نہیں کرتا۔ ایسی نیکی عارف کے نزدیک ہنسی کے قابل ہے، کیونکہ اگر وہ ان بدیوں کا ارتکاب کرے اور چوری یا ڈاکہ زنی کرے تو وہ سزا پائے گا۔ بس یہ کوئی نیکی نہیں جو عارف کی نگاہ میں قابل قدر ہو، بلکہ اصلی اور حقیقی نیکی یہ ہے کہ نوع انسان کی خدمت کرے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں کامل صدق اور وفاداری دکھلائے اور اس کی راہ میں جان تک دے دینے کو تیار ہو۔ اس لیے یہاں فرمایا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو بدی سے پرہیز کرتے ہیں اور ساتھ ہی نیکیاں بھی کرتے ہیں۔ یہ خوب یاد رکھو کہ نرا بدی سے پرہیز کرنا کوئی خوبی کی بات نہیں جب تک اس کے ساتھ نیکیاں نہ کرے۔ پھر آپ فرماتے ہیں یقیناً سمجھو کہ ہر ایک پاک بازی اور نیکی کی اصل جڑ خدا تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔ جس قدر انسان کا ایمان باللہ کمزور ہوتا ہے اسی قدر اعمال صالحہ میں کمزوری اور سستی پائی جاتی ہے، لیکن جب ایمان قوی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ میں ایمان مضبوط ہوگا تو اعمال بھی اچھے ہوں گے۔ جب ایمان قوی ہو اور اللہ تعالیٰ کو اس کی تمام صفات کاملہ کے ساتھ یقین کر لیا جائے، اسی قدر عجیب رنگ کی تبدیلی انسان کے اعمال میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات پر کامل یقین پیدا ہو جائے تو ایک عجیب رنگ کی تبدیلی انسان کے اعمال میں پیدا ہو جاتی ہے۔ خدا تعالیٰ پر ایمان رکھنے والا گناہ پر قادر نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ ایمان اس کی نفسانی قوتوں اور گناہ کے اعضاء کو کاٹ دیتا ہے۔ فرمایا کہ دیکھو اگر کسی کی آنکھیں نکال دی جائیں تو وہ آنکھوں سے بد نظری کیوں کر سکتا ہے اور آنکھوں کا گناہ کیسے کرے گا؟ اور اگر ایسا ہی ہاتھ کاٹ دیے جائیں پھر وہ گناہ جو ان اعضاء سے متعلق ہیں کیسے کر سکتا ہے؟ ٹھیک اسی طرح فرماتے ہیں کہ ٹھیک اسی طرح پر جب ایک انسان نفس مطمئنہ کی حالت میں ہوتا ہے تو نفس مطمئنہ اسے اندھا کر دیتا ہے اور اس کی آنکھوں میں گناہ کی قوت نہیں رہتی۔ وہ دیکھتا ہے پر نہیں دیکھتا، کیونکہ آنکھوں کے گناہ یعنی دیکھتا تو ہے مگر بد نظری کسی نظر سے نہیں دیکھتا، گناہ کی نظر سے نہیں دیکھتا، کیونکہ آنکھوں کے گناہ کی نظر سلب ہو جاتی ہے۔ وہ کان رکھتا ہے مگر بہرا ہوتا ہے، سنتا ہے لیکن غلط باتیں نہیں سنتا، اور وہ باتیں جو گناہ کی ہیں نہیں سن سکتا۔ اسی طرح پر اس کی تمام نفسانی اور شہوانی قوتیں اور اندرونی اعضاء کاٹ دیے جاتے ہیں۔ اس کی ساری طاقتوں پر جن سے گناہ صادر ہو سکتا تھا ایک موت واقع ہو جاتی ہے اور وہ بالکل ایک میت کی طرح ہو جاتا ہے
اور خدا تعالیٰ ہی کی مرضی کے تابع ہوتا ہے، وہ اس کے سوا ایک قدم نہیں اٹھا سکتا۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے جب خدا تعالیٰ پر سچا ایمان ہو، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کامل اطمینان اسے دیا جاتا ہے۔ یہی فرماتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے جو انسان کا اصل مقصود ہونا چاہیے۔ پھر فرمایا اس بارے میں کہ جو انسان کا اصل مقصود ہونا چاہیے، پھر آگے جماعت کو فرمایا کہ اور ہماری جماعت کو اس کی ضرورت ہے، اور اطمینان کامل کے حاصل کرنے کے واسطے ایمان کامل کی ضرورت ہے۔ پس ہماری جماعت کا فرماتے ہیں کہ پس ہماری جماعت کا پہلا فرض یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر سچا ایمان حاصل کریں۔ پھر فرماتے ہیں آپ کوئی پاک نہیں بن سکتا جب تک خدا تعالیٰ نہ بناوے۔ جب خدا تعالیٰ کے دروازے پر تذلل اور عجز سے اس کی روح گرے گی تو خدا تعالیٰ اس کی دعا قبول کرے گا اور وہ حقیقی بنے گا، اور اس وقت وہ اس قابل ہو سکے گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو سمجھ سکے، اور اس کے بغیر جو کچھ وہ دین کر کے پکارتا ہے اور عبادت وغیرہ کرتا ہے وہ ایک رسمی بات اور خیالات ہیں کہ آبائی تقلید سے سن سنا کر بجا لاتا ہے۔ باپ دادا کر رہے تھے تو میں بھی کر رہا ہوں، کوئی حقیقت اور روحانیت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ بس یہ ہے وہ معیار تقویٰ، اور یہ ہے وہ دین کو جاننے، سمجھنے اور عمل کرنے کا معیار جسے ہمیں حاصل کرنے کی طرف حضرت مسیح علیہ السلام نے توجہ دلائی، اور جس کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اور اپنے عملوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی سے جھک کر اس کی مدد مانگنی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہمیں ان معیاروں کو حاصل کرنے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی توقعات پر پورا اترنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہی تقویٰ ہے جو پھر اگلی آیات میں بیان کردہ جو روزے کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں، اس کی چھوٹ کی، اس کے صحیح استعمال کی بھی توفیق دیتا ہے۔ یہ ہر انسان کی اپنی حالت پر اللہ تعالیٰ نے چھوڑا ہے، بشرطے کہ تقویٰ سے کام لیا جائے۔ اگر روزے رکھنے کی طاقت نہیں، ایسی بیماری ہے جس میں روزہ برداشت کرنا مشکل ہے، ایسی بیماری ہے جس میں ڈاکٹر نے کہا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا، تو پھر فدیہ دے دو، لیکن بہانے تلاش کر کے فدیہ کا جواز پیدا نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ نیک کام کے لیے فرمان برداری ضروری ہے۔ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کام کو کرنے کا حکم دیا ہے۔ بس اگر گہرائی میں جا کر تقویٰ پر چلتے ہوئے اگر کوئی اپنا جائزہ لے تو پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنا بہتر ہے یا فدیہ دینا ہے۔ عارضی طور پر اللہ تعالیٰ نے پھر آگے مزید وضاحت فرما دی کہ مریض ہو یا سفر پر ہو تو روزہ نہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تنگی نہیں چاہتا، اور جب بیماری دور ہو جائے تو پھر چھوڑے ہوئے روزے پورے کرو۔ سفر کے دوران جو روزے چھوٹ گئے انہیں پورا کرو، چاہے فدیہ دے بھی دیا ہو۔ بس گھوم پھر کر بات وہیں آ جاتی ہے کہ تقویٰ سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا خوف اور اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ ہماری حالتوں کو جانتا ہے، اپنے فیصلے کرو تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بہتر صورت پیدا کرے گا، بہتر نتائج پیدا کرے گا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص جس کا دل اس بات سے خوش ہے کہ رمضان آ گیا اور میں اس کا منتظر تھا کہ آوے اور روزہ رکھوں، اور وہ بوجہ بیماری کے روزہ نہیں رکھ سکا، تو وہ آسمان پر روزے سے محروم نہیں ہے۔ فرمایا اس دنیا میں بہت لوگ بہانہ جو ہیں، بہانے کرتے ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم جس طرح اہل دنیا کو دھوکہ دے لیتے ہیں ویسے ہی خدا کو فریب دیتے ہیں۔ دنیا والوں کو دھوکہ دے لیا، اللہ کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ بہانہ جو اپنے وجود سے آپ مسئلہ تلاش کرتے ہیں،
مسئلے بنا لیے خود ہی، اور تکلفات شامل کر کے ان کو صحیح کردانتے ہیں، بیچ میں تکلفات شامل کر لی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اور سمجھتے ہیں کہ وہ صحیح ان کی وجہ بیان ہوگی روزہ چھوڑنے کی۔ فرمایا لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک وہ صحیح نہیں۔ تکلفات کا باعث فرمایا کہ تکلفات کا باب بہت وسیع ہے، بہانے بنانے ہیں، یہ عذر نکالنے ہیں تو ایک سے دوسرا عذر نکلتا چلا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اگر انسان چاہے انہیں تکلفات کی بنیاد بنانا ہے تو اگر انسان چاہے تو ساری عمر بیٹھ کر نماز پڑھتا رہے اور رمضان کے روزے بالکل نہ رکھے، مگر فرماتے ہیں کہ مگر خدا اس کی نیت اور ارادے کو جانتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، پتال تک کو جانتا ہے ہماری، وہ ہماری نیتوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے ارادوں کو بھی جانتا ہے۔ جو فرمایا جو صدق اور اخلاص رکھتا ہے اس کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ سلوک کرتا ہے صدق اور اخلاص دکھانے والے کا، لیکن جو بہانہ جو ہے اس سے پھر اس کے مطابق سلوک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں خدا تعالیٰ جانتا ہے، جو صدق اور اخلاص رکھتا ہے خدا تعالیٰ جانتا ہے کہ اس کے دل میں درد ہے، بہانہ جو ہے اس کے دل میں درد کوئی نہیں، اور خدا تعالیٰ اسے ثواب بھی زیادہ دیتا ہے، کیونکہ درد دل ایک قابل قدر شے ہے۔ ہیلا جو انسان تعویلوں پر تکیہ کرتے ہیں، لیکن خدا تعالیٰ کے نزدیک یہ تکیہ کوئی شے نہیں۔ بس یہ اصول ہے جو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جو مسافر ہے اور مریض ہے اس کے لیے تنگی نہیں، وہ بعد میں پورا کر لے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس حالت میں بھی فدیہ بھی ضرور دو، اس سے روزہ رکھنے کی توفیق پیدا ہوگی۔ آج کل وائرس کی بیماری کی وجہ سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ گلا خشک ہو جائے گا، زیادہ امکان بڑھ جائے گا بیماری کا، روزہ رکھیں یا نہ رکھیں۔ میں کوئی عمومی فتویٰ یا فیصلہ نہیں کر دیتا اس بارے میں یہی عموماً لکھتا ہوں کہ تم لوگ اپنی حالت دیکھ کر خود فیصلہ کرو اور پاک دل ہو کر تقویٰ پر قائم رہتے ہوئے اپنے دل سے فتویٰ لو۔ قرآن کریم کی واضح ہدایت ہے کہ مریض ہو تو نہ رکھو، مریض ہونے کے امکان پر کہ مریض بن جائیں گے روزہ چھوڑنا یہ غلط ہے، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ پھر تو ایک عذر سے دوسرا عذر اور ایک بہانے سے دوسرا بہانہ بنتا چلا جائے گا۔ اگر کوئی کہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ مشکل ہو سکتی ہے، تو میں نے مختلف ماہرین ڈاکٹروں سے رائے لی ہے، ان کی رائے میں بھی اختلاف ہے ڈاکٹروں کی اپنی۔ بعض ماہرین نے واضح لکھا کہ یہ کوئی یقینی بات نہیں ہے کہ روزے سے بیماری ضرور آئے گی، ہاں اگر آثار ظاہر ہوں، کھانسی یا ہلکا بخار بھی ہو تو روزہ چھوڑ دیں، یا اور کوئی سمٹم دیکھیں تو روزہ چھوڑ دیں، اگر رکھا ہوا ہے تو توڑ دیں۔ جو ڈاکٹروں میں سے بھی جو اس بات کا رجحان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہیے، یا بعض شرطیں ایسی عائد کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے آخر میں کہ نہ رکھو تو بہتر ہے، ان کی واضح رائے وہ بھی واضح رائے نہیں رکھتے، ڈراتے بھی ہیں اور ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ خوراک کا خیال رکھ کر پھر رکھے جائیں۔ اب جو غریب لوگ ہیں وہ کس حد تک یہاں کس چیز کا خیال رکھیں خوراک کا۔ تو بہرحال مختلف آراء دیکھ کر تو یہی رائے قائم ہوتی ہے کہ روزہ رکھنے میں حرج نہیں ہے، ہاں اگر ہلکا سا بھی شبہ ہے تو فوراً روزہ ترک کر دیں۔ بعض کا خیال ہے کہ جس گھر میں مرض ہے اور خود وہ شخص چاہے صحت مند بھی ہو تو وہ بھی روزہ نہ رکھے، لیکن دوسرے ڈاکٹر کی رائے ہے کہ اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ بہرحال روزہ کھولتے ہوئے اور رکھتے ہوئے پانی کا استعمال کرنا چاہیے، اور جو زیادہ فکر مند ہیں اپنے بارے میں اور افورڈ بھی کر سکتے ہیں وہ اپنی ایسی خوراک بھی کھا لیں جو پانی کو زیادہ دیر ریٹین رکھ سکتی ہے جسم میں۔ بہرحال
جب ڈاکٹروں کی رائے میں اختلاف ہے، جس میں امریکہ کے ڈاکٹر بھی شامل ہیں اور جرمنی کے بھی اور یہاں کے بھی، تو پھر بلا وجہ روزہ چھوڑنا یہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے کہیں اس زمرے میں نہ آ جائے جس کے بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ تکیہ کرتے ہیں۔ ہاں، احتیاط لازمی ہے۔ بعضوں کی پانی کی ریکوائرمنٹ ویسی کم ہوتی ہے، عموماً پانی نہیں پیتے، روزے بھی رکھتے ہیں، عموماً حالات میں بھی نہیں پیتے۔ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے چودھری نذیر صاحب، گرمی میں سارا دن پھرتے رہتے تھے اور ہم پانی کے لیے آتے ہی پانی جب جھپٹتے تھے، لیکن ان سے میں نے کئی دفعہ پوچھا، بہت تھوڑا سا پانی کبھی پیا یا کبھی نہ پیا، کہتے میری پانی کی ریکوائرمنٹ ہی کم ہے۔ بہرحال مختلف دوائیں بھی ہوتی ہیں۔ ان حالات میں کس حد تک یہ اس کا خیال رکھنا چاہیے، بہرحال یہ اپنی اپنی حالتیں اور طبیعتیں دیکھ کے ہر کوئی فیصلہ کرے، اپنے ضمیر سے فتویٰ لے اور دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے روزہ رکھنے کے لیے دعا کریں، اور دعائیں بھی ان دنوں میں بہت زیادہ کریں کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو عقل بھی دے، خدا تعالیٰ کو پہچاننے والے ہوں، اللہ تعالیٰ اس وبا کو دنیا سے جلد ختم کرے، دنیا پر رحم فرمائے، اور ہم بھی احمدی بھی اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کا تقویٰ پر چلتے ہوئے حق ادا کرنے والے ہوں اور رمضان کی برکات سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے ہوں۔ یہ بھی یاد رکھیں جو آج کل دنیا کے حالات ہو رہے ہیں، جب ایسی جس وبا کی وجہ سے معاشی حالات بھی انتہائی خراب ہو چکے ہیں دنیا کے، جب ایسے معاشی حالات آتے ہیں جیسے آج کل ہیں، تو پھر جنگوں کے امکان بھی بڑھ جاتے ہیں۔ بہت سے تجزیہ نگار اس طرح کی باتیں بھی کر رہے ہیں، اور پھر دنیا دار حکومتیں اپنے مفادات کے حل تلاش کرنے کے لیے دنیاوی ہیلوں سے اس کے حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، توجہ بٹانے کے لیے اپنے عوام کی، اور ایسی باتیں کرتے ہیں جو پھر مزید مشکلات میں ان کو ڈالنے والی ہو، پھر مزید تباہی میں یہ لوگ چلے جاتے ہیں۔ اور جیسے کہ میں نے کہا، تبصرہ کرنے والے بھی اس رنگ میں بھی کرنے لگ گئے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ بڑی طاقتوں کو بھی عقل دے کہ وہ بھی عقل سے کام لیں اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے دنیا میں مزید فساد پیدا ہو اور مزید تباہی آئے۔ دنیا میں اب تو کھلے طور پہ اخبار میں بھی آنے لگ گیا، تبصرہ نگار بھی کرنے لگے، امریکہ نے ایران کو دھمکی دی، چین پر الزام لگائے جا رہے ہیں کہ اس نے صحیح اطلاع نہیں دی، اس کے مقدمے ہونے چاہیے، اس کے ساتھ یہ سلوک ہونا چاہیے، ہم یہ کر دیں گے، ایران کے ساتھ ہم یہ کر دیں گے۔ تو بہرحال امریکہ کی حکومت کو بھی عقل کرنی چاہیے، باقی حکومتوں کو بھی عقل کرنی چاہیے، اور ان حالات میں بجائے اس کے کہ کوئی غلط قدم اٹھا کر دنیا کو مزید تباہی کی طرف لے کے جائیں، صحیح سوچ کے ساتھ صحیح پلاننگ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اس کی طرف جھکتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے اس وبا سے بچنے کے لیے دعائیں کریں اور کوشش کریں، اور اس بیماری کے علاج کے لیے بھی جو سائنسدان کوشش کر رہے ہیں ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعاؤں کی توفیق دے، اپنی حالتوں کو بہتر کرنے کی توفیق دے، اور دنیا کو، دنیاوی بڑی حکومتوں کو عقل سے اپنی پالیسیاں بنانے اور آئندہ کے لائحہ عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له،
ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر